اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے آسانی فرماتا ہے تو پھر ایسی آسانی ہوتی ہے کہ اس میں مشکل کوئی نہیں رہ جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آسانی دیتا ہے تو جو اندر مومن کا چاہتا ہے ویسے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ اتنی یہ مشکل ہے کہ کوئی اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، اسے زبردستی لے جایا جائے تو یہ بھی مشکل ہے، اور کوئی اپنی ناپسندیدہ جگہ پر نہ جانا چاہے یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ مشکل کو آسان جب وہ فرماتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے خواب میں کوئی بھاگنا چاہتا ہے لیکن وہ بھاگ نہیں سکتا۔ کتنا مشکل ہے۔ کچھ آسانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور پھر ان آسانیوں میں بندہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ آسانی پیدا نہ کرے تو بندہ لاکھ کوشش کرتا رہے، آسانیوں میں آسانیاں پیدا ہی نہیں ہوتی، بس پھر یہی ہے کہ جہنم میں جانا نہیں چاہتا، یردون الی اشد العذاب، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جاتا ہے، اور جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت میں جا نہیں سکتا۔ کتنا مشکل ہو گیا۔ خواب میں بھاگنا چاہتا ہے، پاؤں ہی نہیں اٹھتے، بھاگا ہی نہیں جاتا۔ مشکل ہے نا جو اللہ پروردگار نے آسان نہیں فرمائی۔ مومن ہے جب جاگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آسانی دے دیتا ہے، جب سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی دے دیتا ہے، جب موت آتی ہے، روح قبض ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جنت جانتا ہے، جنت جانا چاہتا ہے، اللہ پروردگار اسے آسانی دے دیتا ہے، آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کافر ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن اللہ آسانی نہیں دیتا، اس کا پاؤں ہی نہیں اٹھتا۔ جب جنت جانا چاہتا ہے جنت جا نہیں سکتا تو اب کیا ہوتا ہے؟ جہنم جانا نہیں چاہتا، یردون الی اشد العذاب، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ جدھر آپ اور میں جانا نہ چاہیں تو ادھر تو پھر مشقت تکلیف زبردستی ہے نا، اور جدھر میں اور آپ جانا چاہیں وہ تو بھاگ کر بات ہو جاتی ہے۔ اللہ مومن کو آسانیاں دیتا ہے، جب اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ آسانیاں مومن کے لیے ہو گئی ہیں۔ اب جو اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں تو اسے ویسے ہی اب کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو اللہ نے آسانیاں کر دیں اگر یہ ویسے نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آسانی کر دی، اس کے لیے تو مشکل بن گئی نا۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا، اس کا وہاں دن اور رات یہاں کے دن اور رات سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر جب وہ ولادت کے بعد دنیا میں آتا ہے تو جو رات کو بچہ اپنی رات گزارتا ہے تو وہ یہاں دن ہوتا ہے، اور جو یہاں کا دن ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے نے وہ رات میں گزارا ہوتا ہے۔ ادھر کی رات بچے کے لیے اور نکلتی ہے اور ادھر کا دن بچے کے لیے اور نکلتا ہے۔ رات کو وہاں سوتا آیا ہوتا ہے اور یہاں وہ دن میں آیا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دن کو نہیں سوتا، رات اور دن اور
جس نے وہاں دن کو سویا ہوتا ہے یہاں آتا ہے تو رات ہوتی ہے، اب رات کو نہیں سوتا۔ مشکل ہے نا ماں باپ کے لیے کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں اور یہ جاگ رہا ہوتا ہے، بچہ جاگ رہا ہوتا ہے، یہ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں، اور اگر نہ سوئیں تب پریشانی ہے، اگر نہ سوئیں تب پریشانی ہے۔ بچے نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اللہ نے آسانی پیدا کی ہوئی ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ نے جب آسانی پیدا کر دی ہے وہ بھی آسانی اپنے لیے پیدا کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو دن ہے نا وہ رات بنا دیا جائے، اور جو رات ہے وہ دن بنا دیا جائے۔ بچے کا جو دن ہے تو اس میں تو وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، تو کیا کرو اسے نہ جاگنے دو، ہمت کر کے دیکھو، 2-4 دن اس طرح کرو گے نا تو اس کا جو دن ہے وہ رات بن جائے گی، اور رات جو ہے وہ دن بن جائے گا۔ یہ ہے چھوٹے بچے کی مثال، سمجھدار کے لیے تو بہت زیادہ آسانی ہے۔ جب کسی کو دن میں نیند نہیں آتی، رات کو آنی چاہیے، کیا کرے 1-2 دن دن کو سوئے ہی نہ۔ کسی نے زیادہ کھا لیا ہے تو اب کیا کرے 2-3 ٹائم نہ کھائے نہ، گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے سے لگ گئی ہیں زیادہ کھا لیا، گھبرائے نہ، اب کھائے اور پیے نہ، بند کر دے کھانا پینا۔ اللہ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی سارا کچھ کرتا ہے۔ جب وہ سارا کچھ کر دیتا ہے تو اب جو اللہ نے کر دیا ہے نا اس کے بیچ میں اب آسانیاں پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں زندہ، مریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، اپنے ہاتھ سے مریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب جانا چاہتے ہیں جنت میں، کتنی مشکل ہے، کوئی جا سکتا ہے زندگی میں جنت میں؟ یہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ اب جب اللہ آسانی پیدا کر دے نا تو اب جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہے۔ آسانی کیا پیدا کی؟ موت، روح ہماری قبض کرنی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے نا جنت میں جانے کی۔ آئی موت ہے لیکن جنت میں جانے کی آسانی پیدا کر دی۔ ایسی ہی ہے، اللہ پروردگار جب آسانی پیدا کرتا ہے وہ اور بات ہوتی ہے، اور اب جس نے آسانی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے، اب آرام آ گیا اسے۔ مثال کے طور پر اب اللہ نے تو موت وارد کی ہے نا، اب یہ آرام کے ساتھ جنت کی راہ پہ چلنے کے بھی قابل ہے، دیکھنے کے بھی قابل ہے، سننے کے بھی قابل ہے۔ ادھر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اسے بتائیں گے نہیں وہاں بھی سیدھی راہ تھی، یہاں بھی جنت کی یہ سیدھی راہ ہے۔ آسانی جو اللہ نے پیدا کر ہر کوئی بتائے گا۔ کافر مشرک کے لیے موت کے بعد اللہ نے مشکل پیدا کر دی ہے۔ جنت کی راہ اور جہنم کی راہ بھج کے جائے گا، آسان کر دی لیکن جانا نہیں جائے گا۔ ادھر ہم جاگنا نہیں چاہتے، جاگنا پڑتا ہے، یہاں سونا نہیں چاہتے، سونا پڑتا ہے۔ اللہ نے تو آسانی پیدا کر دی ہے جی۔ کیسے آسانی پیدا کی ہے؟ نیند بھی پیدا کر دی ہے، جاگ بھی پیدا کر دی۔ اب آسانی تو ہم نے پیدا کرنی ہے نا۔ فرمایا جب کوئی اپنی حالت بدلتا ہے اللہ بھی اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے آسانی پیدا کی جنت میں جانے کی، کافر کے لیے آسانی پیدا کی ہے جہنم میں جانے کی۔ اب جب دنیا میں کوئی کافر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے تو جنت چاہی تھی نا، جہنم تو نہیں چاہی تھی۔ اب اس نے اپنے لیے آسانی نہیں پیدا کی جنت میں جانے کی۔ اس نے کیا کام کیا؟ آسانی تو جہنم کی بنائی اور مانگی کیا؟ جنت۔ پھر جب وہ اللہ پروردگار ہر ایک کی آسانی جو وہ چاہتا ہے وہ آسان کرے گا تو پھر کافر کے لیے بھی مسلمان کے لیے موت آ جائیں گی۔ اب پیدا کر بیٹا جی اپنی آسانی۔ اب جب جہنم میں آسانی ہوگی کافر کے لیے جانے کی تو پتر ماں دا کیا کہے گا؟ میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔
اس کی جنت جو ہے وہ جہنم ہے. آسانی تو اللہ پروردگار نے اس کی آسانی پیدا کی ہے. اب نہیں جائے گا تو فرمایا یردون الی اشد العذاب، گھسیٹ کر اس کو اس کے عذاب میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا. جب دنیا میں بچے کا دن رات ہو جائے آ کر اور رات دن ہو جائے، سمجھدار ماں جو ہوتی ہے پھر اسے اس کی رات میں جو یہاں کا دن ہوتا ہے سونے نہیں دیتی. اسی طرح جب کوئی سمجھدار کا دن جو ہے وہ رات ہو جائے، رات کا دن ہو جائے. اب رمضان میں ہو گیا عاجز کا، لیکن جیسے ہی رمضان اللہ پروردگار کا مہمان ہم سے جدا ہوگا تو پھر ہم اپنا جو دن ہے وہ دن بنا لیں گے، جو اپنی رات ہے وہ رات بنا لیں گے. اب مہمان کے لیے ہم نہیں دیکھیں گے اس کا جو معاملہ ہے، اس کا جو رات ہے اٹھنا، دن ہے اس کا جاگنا، جو بھی ہے ہم اس کے سر پہ اس کی خدمت کے لیے کھڑے رہیں گے. ہمیں اپنے اب دن رات کی کوئی بات نہیں. اسی طرح میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومن بندہ اللہ پاک کا قرآن سنتا ہے، اللہ پروردگار کے بندے کی تعلیم تزکیہ سنتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نہیں کہا ہوتا، قرآن مجید میں میرا اور آپ کا نام نہیں لیا ہوتا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کی بات کرتا ہے، اپنے حکم دیتا ہے، تو اپنے مومنین بندوں کو دیتا ہے. لیکن مومن کامل وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے یہ مجھے ہی اللہ کہہ رہا ہے، یہ مجھے ہی اللہ کہہ رہا ہے. ہم سونا سید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب جاتے تھے نا تو حضور سونا سید رحمۃ اللہ علیہ اللہ پروردگار کا حکم بیان کرتے، حکم کی تعلیم بیان کرتے. جس طرح اللہ پروردگار مومنین میں بیٹھ کر کہتا ہے تو ویسے ہی کہتے تھے ساری باتیں. مجھے یہی لگتا ہے کہ مجھے ہی کہہ رہے ہیں، یہ مجھ میں ہی عیب ہیں سارے. جہنمیوں کا ذکر کرتے مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے ہی یہ کہہ رہے ہیں جہنمی، مجھ میں یہ عیب ہے سارے جہنمیوں کے. پھر جب حضرت سونا سید رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ نہیں تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو، اس دن میرا نام لے کے کہا ہے، مطمئن ہو جاتا. دو چیزیں ہیں، حضرت اللہ کا بندہ وہ جب کہتا ہے وہی کہتا ہے جو اللہ نے کہا ہوتا ہے، وہی کہا ہوتا ہے جو اللہ نے کہا ہوتا ہے. جب وہ نام لے کر کہتا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اسی طرح یہ وہی بات ہے کہ جب اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی نام لے کر کہتا ہے کہ آپ، تم، جو بھی کہتا ہے ایسے ایسے ہیں، وہ تو انہوں نے کہا ہے مجھے اور آپ کو. جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کی تعلیم بیان کی، جب اللہ نہیں کہتا وہ کیسے انہوں نے کہہ دی. لیکن ہوتا اس میں یہ ہے کہ اللہ پروردگار مومنین کو کہہ رہا ہوتا ہے، مومن جو بیٹھا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے ہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں بھی تو مومنین میں ہی شامل ہوں، مجھے ہی کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ جہنمی یہی ہیں، عیب مجھ میں ہوتا ہے. پھر میں کہتا ہوں میں ہی جہنمی ہوں. جب وہ کہتے ہیں نہیں، نام لے کے کہتے ہیں یا مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ یہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں عاجز، یا جسے بھی وہ کہتے ہیں وہ اب کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مجھے عیب والا بنایا تھا، لیکن بے عیب ذات جو ہے اس نے مجھے عیب سے فارغ کر دی. میں تو جنمی بن گیا تھا نا اپنے تئیں خود ہی، لیکن جنتی بنانے والے نے مجھے تو جنتی کہہ دیا ہے، صحابہ کو جنتی کہہ دیا ہے، اپنا ولی کہہ دیا ہے. لیکن میں کیا بنا تھا؟ عیب والا تھا نا. اللہ نے مجھے بنایا نہیں تھا جہنمی. کیوں؟ ایمان والوں کو تو اللہ جنتی بناتا ہے نا. اللہ نے تو مجھے جہنمی نہیں بنایا تھا، لیکن میں تو بن گیا تھا نا. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں نہیں آپ جنتی ہیں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب دو چیزیں ہیں، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو.
جب اللہ سبحانہ و تعالی جہنمیوں کا ذکر کریں تو یہی کہنا اللہ میں جہنمی ہوں تو مجھے معاف فرما دے، یہی کہنا۔ جب اللہ کہے نہیں تو جنتی ہے تو پھر شکر ادا کرنا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب کوئی آپ کو کتنی بھی بات جہنمیوں والی کہہ دیں، کہنا ہاں میں عیب بھرا، اللہ میرے عیب دور فرما دے۔ پھر جب اللہ کہے کہ تیرا میں نے عیب دور کر دیا ہے تو اس وقت کیا کرنا؟ پھر شکر ادا کرنا۔ اسی طرح جب کوئی آپ کی برائی بیان کرے تو یہ سمجھنا مجھ میں ہے۔ جب دیکھو کہ اللہ نے مجھے برائی کے بجائے مجھے نیکی دی ہے، میں بے نمازی نہیں، مجھے تو اللہ نے نماز دی ہوئی ہے، ادھر کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا۔ اس کی بات میں نہیں جانا، وہ تو تیرا بھلا ہے، تجھے جو بتاتا ہے تیرا بھلا ہے، اور اس بھلے میں تو یا تو معافی مانگ لیتا ہے یا توبہ کر لیتا ہے یا اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، وہ تیرا بھلا نکلا۔ اس طرح سے ایک طرح شیطان بھی بھلا ہے ہمارا۔ اللہ نے جو کچھ پیدا ہمارے لیے کیا ہے نا، شیطان کو تو چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ڈالنے کے لیے بنایا ہوا۔ جو کچھ بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہاں وہ جیسا بھلا اور کون کر سکے، یہ بھلے ہیں۔ جب کوئی چیز یاد نہ آئے تو نماز پڑھا کرو۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے آج نے بھی دیکھا ہے، نماز میں بھولی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، تو وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں بھولی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب بھولی باتیں یاد آ رہی ہیں، جو آپ بھول گئے وہ یاد آ رہی ہیں، تو یہ تو بات پتہ ہوگی نا، جو بھولی بات ہے اگر نماز پڑھنے لگ جائیں گے وہ یاد آ جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب نیند نہ آ رہی ہو، قرآن مجید پڑھنے لگ جاؤ۔ اگر بوڑھے ہو نا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، تو آج کل اللہ پاک نے نا موبائل میں یہ سہولت دی ہوئی ہے، وضو نہ بھی ہو تو قرآن مجید کو ٹچ کرنے کا حکم جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ادھر تو ٹچ نہیں نہ ہوتا قرآن جی، تلاوت ہی ہے یہ۔ جس طرح زبانی ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ زبانی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ پڑھنا شروع کر دیں، ذکر کا ذکر، مٹھائی کی مٹھائی، حلوے کا حلوہ، اور پیٹ بھی بھر جائے گا کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ ہاں بھوک بھی گئی، اور بھوک بھی کس سے گئی؟ قورمہ، پلاؤ، حلوہ، ایک مزہ بھوک مٹنے کا یہ آ رہا ہوگا، اور ایک بھوک مٹانے کا مزہ آ رہا ہوگا۔ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ دن کو رات بنانا ہے تو رات بنا لو، اور رات کو دن بنانا ہے تو دن بنا لو۔ اللہ نے آسانی جو پیدا کر دی، دن بھی دے دیا، رات بھی دے دیا، مشکل کیا پیش آ رہی ہے تجھے؟ کیوں؟ اللہ کا ارشاد ہے جب تو اپنی حالت بدلتا اللہ بھی تیری حالت بدل۔ اللہ نے تو آسانی دی ہے۔ نظر کیا آئی ہے؟ موت آئی ہے۔ اللہ نے تو آسانی دی ہے۔ نظر کیا آئی ہے؟ زندگی آئی ہے۔ اللہ نے تو آسانی دی ہے۔ اللہ پروردگار نے ہمیں جاگ اور نیند دی ہے۔ اب بنانا ہم نے اور آپ نے ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ نے تو گوشت دیا ہوتا ہے، اللہ نے تو نمک مرچ مسالہ دیا ہوتا ہے، تو یہ قورمہ بنانا کس نے ہوتا ہے؟ میں نے اور آپ نے بنانا ہوتا ہے۔ جو اللہ دیتا ہے آسانی وہ اور ہوتی ہے، اور ہم نے اپنی آسانی جو بنانی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ اللہ ہر ایک چیز میں عام آسانی دیتا ہے، اور ہم نے اپنی آسانی کے مطابق اپنی آسانیاں بنانی ہوتی ہیں۔ اگر استاد نے کتاب نہ لکھی ہو تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہوگی نصاب کور کرنا۔ اب استاد نے کتاب لکھی ہوتی ہے، نصاب ہمیں لکھ کر دیا ہوتا ہے، اب ہمارے لیے آسانی کتنی ہے؟ پڑھنا آسانی ہو گئی نا۔ اور اگر نصاب بھی نہ ہوتا پھر پڑھنا پڑتا تو کتنی مشکل تھی۔ کیا پڑھتے بھائی؟ آسانیاں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ آسانی اور ہوتی ہے، آسانی والا اپنی آسانی جب لیتا ہے یہ اور ہوتی ہے۔ تو جب نیند نہ آتی ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، جب بھولی چیز ہو تو نماز پڑھو۔ اسی طرح جب جنت میں جانا مشکل ہو تو اللہ کی راہ میں مرو، تیاری ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کی باتیں اور ہیں اور یہاں کی باتیں اور ہیں۔
کچھ نہیں آتا ہو تو سیکھ لو، آ جائے گا، کیا مشکل ہے؟ مشکل تو اسے ہے جس کے لیے اللہ نے آسانی پیدا نہ کی. ہمارے لیے تو اللہ پاک موجود ہے آسانیاں پیدا کرنے والا، اور پھر نصاب لکھنے والا موجود ہے. ہمیں تو اللہ پروردگار نے نیلے پر دیلا دیا ہوا ہے، نور علی نور دیا ہوا ہے. تو یہ ہے وہ بات. تو اگر بیمار ہو جائے تو بیماری والی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہو جائے گا. بیمار جس سے ہوا ہے وہ چیزیں چھوڑ دے گا تو اللہ کا آٹومیٹک نظام ایسا ہے، اللہ جانتا ہے پھوڑا جو ہے نا اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. بھر جاتا تو نہیں کہیں گے، ٹوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ ہی وہ بھر جاتا ہے. بھر جاتا سے مراد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح زخم کا حال ہے. اسی طرح مومن جو عارضی زندگی میں ابدی زندگی کی راہ پر لگا رہتا ہے، مرنے کے بعد ابدی زندہ ہو جاتا ہے. ہر چیز اللہ پروردگار نے آسانی کے لیے پیدا ہمارے لیے فرما دی ہے. کافر مشرک کے لیے پیدا فرما دی ہے. وہ جو آسانی کے لیے پیدا کی وہ چیز اور ہوتی ہے، اور اس سے جو مجھے آسانیاں ملتی ہیں، آسانیاں وہ اور ہوتی ہیں. وما توفیقی الا باللہ.